بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بھائیو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق اور مالک ہیں اور وہی ہمارے معبود بھی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو گویا ہمارے اور اللہ کے درمیان رشتہ عبدیت اور معبودیت کا تعلق ہے۔ ہماری طرف سے عبدیت کا تعلق ہے اور اللہ کی جانب سے معبود ہونے کا تعلق ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اتنا مضبوط رشتہ جڑا ہوا ہے تو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر پل اور ہر گھڑی اس رشتہ عبدیت کو مضبوط کرنے میں گزرے، دن بدن لمحہ بلمحہ اس رشتہ عبدیت کے اندر مضبوطی آئے، اللہ کا تعلق پیدا ہو، انسان روزانہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ اصل عبدیت کی شان ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی ذمہ داری کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے، دنیا بھر کی مشغولیات میں لگے ہوئے ہیں، تو ان تمام مشغولیات میں ہونے کی وجہ سے اس رشتہ عبدیت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا کہ دنیاوی مشاغل کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے کہیں میرے بندوں کی رشتہ عبدیت میں کمی نہ آوے، اس لیے اللہ پاک نے گاہ بگاہ ایسے مواقع دیے کہ جن مواقع میں اگر مختصر سی عبادت کر لی جاتی ہے تو اللہ پاک طویل عمروں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک کا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شب قدر کی رات ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، محرم کا پہلا عشرہ، جمعہ کا دن، عیدین کا موقع، یہ سارے وہ ایام ہیں اور وہ گھڑیاں ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک مختصر سی عبادت کی بنیاد پر طویل عمروں کا ثواب دیتے ہیں۔ اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہماری طرف احسان اور گویا کہ آپ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ نے خود اللہ پاک سے سوال کیا کہ باری تعالیٰ، پچھلی امتوں کی عمریں 300، 500، 900، 1000 سال کی تھی، اب انہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی، ان کے مقابلے میں میری امت کی عمر 60-70 سال ہے، تو بھلا 60-70 سال کی عبادت کرنے والا انسان پچھلی امتوں کے عابدوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کے واسطے سے امت پر رحمت کرتے ہوئے
اللہ پاک نے کچھ مواقع دیے جن میں سے بنیادی موقع شب قدر کا ہے۔ اسی طرح ابھی ہمارا اسلامی سال کے حساب سے 8واں مہینہ ماہ شعبان چل رہا ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر انسان تھوڑی سی عبادت کرتا ہے، اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں لگاتا ہے، تو اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ پاک مختصر سی عبادت کو بڑھا کر اور طویل عمروں کے ثواب کی شکل میں نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ماہ شعبان، یہ رمضان المبارک جو مہینہ آ رہا ہے، ماہ مبارک، اس کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ 2 ماہ پہلے رجب کا چاند جب آپ دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب میں، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ تو اس روایات سے، ان روایات کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل ماہ شعبان کی فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ اس کے بعد متصلاً ماہ مبارک آنے والا ہے، اس کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شعبان یہ شعبن سے بنا ہے، اور شعبن عربی کے اندر کہتے ہیں درخت کی شاخ اور ٹہنی کو۔ ایک درخت پر 1 ٹہنی، 2 ٹہنی، 10 ٹہنی نہیں ہوتی ہے، لا تعداد شاخیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح شعبان کے مہینے کے اندر اگر انسان ایک عمل کرے گا تو اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس ماہ مبارک کی فضیلت کی بنیاد پر اور رمضان المبارک کے مقدمے ہونے کی حیثیت سے اللہ پاک کتنا بڑھا کر شاخوں کی بقدر دیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو ماہ شعبان کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے اماں جان کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کے دیکھنے کا جس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے، اتنا اہتمام دوسرے مہینوں کے چاند کے دیکھنے میں آپ نہیں فرماتے تھے۔ اور آپ کی قولی روایت بھی ہے، آپ نے امت کو تعلیم دی، صحابہ سے فرمایا کہ شعبان کے دنوں کو ایک ایک دن کر کے اچھے سے شمار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گنتی میں گڑبڑ ہو جاوے اور ماہ مبارک، ماہ رمضان کا 1 دن آگے پیچھے ہو جاوے۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے دنوں کی گنتی کی تلقین فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جس قدر روزے رکھتے تھے، اتنا روزے رکھنے کا اہتمام ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں نہیں تھا، حتیٰ کہ پورا شعبان بھی آپ نے روزے رکھے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کو شعبان کا روزہ پسند ہے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے پسند ہے، لتعظیم رمضان، ماہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی تیاری کے لیے میں روزے رکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے جمعہ کی 2 رکعت فرض کی، اب صرف 2 رکعت ہی فرض نہیں ہے، اس سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت فرض کے بعد بھی 4 رکعت اور 2 رکعت سنتیں ہیں۔ تو ہر عبادت جو فرض ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اللہ پاک نے اس کے مشابہ عبادت رکھی ہے، تاکہ پہلے سے عبادت کر کے فرض کے مشابہ تیار ہو جاوے،
پھر بھی اگر فرض کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو تو بعد کے نوافل اور سنن کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے۔ ماہ مبارک کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تعظیم کے خاطر پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے بعد بھی شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر رمضان کے بعد میں آنے والے شوال کے مہینے میں چاہے ایک ساتھ ہو چاہے پورے مہینے میں الگ الگ ہو، اگر کسی نے 6 روزے رکھ لیے تو اس کی فضیلت یہ ہے گویا کہ اس نے پورے 1 سال کے روزے رکھے۔ اور یہ بات عقل میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ اب رمضان کے 30 روزے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے، تو 36 روزے ہو گئے۔ اب 36 کو 10 میں ملٹیپلائی کریں گے تو 360 پورے سال کا حساب نکل جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ماہ مبارک کی فضیلت اور تعظیم کے خاطر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا، اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس مہینے کے فضائل کو ہمیں پڑھنا اور سننا چاہیے، اور اس کے مخصوص کیا اعمال ہیں اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے مخصوص اعمال میں سے بنیادی عمل یہ ہے کہ جتنی استطاعت، وسعت اور طاقت ہو اس قدر شعبان کے مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ اسی طرح شعبان کے مہینے کا دوسرا بنیادی عمل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے حضرت عائشہ کو غالباً یا کسی اور صحابی کو شعبان کے مہینے میں مانگی جانے والی ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بہت جامع دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور وطر کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد جو ہم وطر پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے، اور ماہ شعبان میں تو خاص طور پر اس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ تو ماہ شعبان میں کیے جانے والے مخصوص 2 اعمال ہیں، نمبر 1 اپنی وسعت کے مطابق روزوں کا اہتمام ہو، نمبر 2 اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شعبان کی ایک فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں شب برات کے نام سے ایک رات رکھی ہے جس میں اللہ پاک کی مغفرت عامہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت عامہ بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ 15 شعبان کی رات، 14 اور 15 کے بیچ میں آنے والی رات جس کو 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، اور حدیث میں اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، اور اس کو اردو میں ہم شب براءت کہتے ہیں۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب براءت کو شب براءت 2 وجوہات سے کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ کے خاص بندے جو ہماتن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ پاک اس رات میں ان کے لیے ذلت و رسوائی سے بچنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، ذلت و رسوائی اور ناکامی سے نکلنے کی راہ کا فیصلہ ان کے خاطر کر دیتے ہیں، اور وہ ذلت و خواری سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، نیکیاں کم گناہ زیادہ، ہماتن گناہوں کی طرف ہمارا میلان رہتا ہے، دلوں کا رجحان، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہمارے اعضاء ہر دم گناہوں کی طرف سبقت کرتے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم لوگ اللہ کے دربار میں عاصی اور گنہگار لوگ ہیں۔
اب ان جیسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے احسان کیا کہ اگر شب برات میں 15 شعبان کی رات میں اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے انسان اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی پچھلی زندگی سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کو نفاق وغیرہ سے بری کر دیتے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس شب برات کی فضیلت کے تعلق سے امت کے درمیان اعتدال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی شب برات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن تقریباً 17 صحابہ سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اور ایک طبقہ امت کا وہ ہے کہ شب برات کو شب قدر کا درجہ دے دیتے ہیں، اس کو اس کے مقام سے اوپر کر دیتے ہیں، اور شب قدر کے سارے فضائل شب برات کے ساتھ لاحق کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر شب قدر برات کے نام سے نہ جانے کتنے بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سرے سے شب برات کی فضیلت کا انکار کرنا یہ بھی صحیح نہیں، اور شب برات کو شب قدر کا مقام دینا یہ بھی غلط ہے۔ اصل دین نام ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس درجے میں رکھ کر کیا ہو اسی درجے میں اس عمل کو برقرار رکھتے ہوئے انجام دینا، یہ ہے دین۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں آیا، اس نے دیکھا کہ ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی، سنتیں پڑھنے کا موقع ہے، تو اس نے سوچا کہ 5 منٹ باقی ہے تو 5 منٹ میں میری 4 رکعت ہو جائے گی، میں 2 رکعت سنت کیوں پڑھوں، 4 پڑھوں گا، مجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ اس کو ثواب تو کیا ملے گا، اس کی جو 2 سنت چھوٹی اس کا بھی گناہ ہوگا، اور یہ لا یعنی عمل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے جس عمل کو جس درجے میں رکھ کر کیا ہو اسی درجے میں رکھتے ہوئے امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور یہی دین ہے، ورنہ یہ بدعات و خرافات کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت یقیناً بیان فرمائی ہے۔ تقریباً 17 صحابہ اس کے راوی ہیں۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری تھی، آپ علیہ السلام میرے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، ابھی میں نیند اور جاگنے کے درمیان میں تھی کہ آپ علیہ السلام چپکے سے نکلے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ چپکے سے نکلے، آہستہ سے دروازہ بند کیا، اس کے بعد آپ جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، آپ علیہ السلام کو نہیں پایا۔ اب حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی اور زوجہ کے پاس گئے ہوں، اس لیے دوسری بیویوں کے گھروں کا چکر لگاتے ہوئے جب وہاں آپ علیہ السلام کو نہیں پایا تو جنت البقیع قبرستان کی طرف نکلی، تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور بالکل بقیع غرقت کے دروازے تک آپ پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا لیکن آپ کو کچھ نہیں کہا، باہر کھڑی رہی۔ آپ علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے گئے، آپ نے امت کے خاطر اور مرحومین کے لیے دعائیں کی۔ جب آپ علیہ السلام باہر نکلے تو حضرت عائشہ پہلے سے چلی گئی، اور حضرت عائشہ اندھیرا تھا تو وہ دیکھ رہی تھی کہ آپ علیہ السلام بقیع غرقت سے نکل کر کہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سیدھے جنت البقیع سے نکل کر مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں تھوڑی دیر عبادت فرمائی، اس کے بعد
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ عائشہ میں زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب جب آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے جلدی سے نکل کر اپنے بستر پر چلی گئی اور سونے لگی۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی سے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ عائشہ کی سانس لمبی لمبی چل رہی ہے، تھکن کی وجہ سے، جلدی سے آئی تھی تو تھکن کی وجہ سے لمبی لمبی سانسیں چل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ عائشہ کو یہ وہم ہوا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرت مند خاتون تھی۔ ان کے گھر کے اندر آپ علیہ السلام کی باری ہوتی تھی تو کسی زوجہ کی مجال نہیں تھی کہ اپنے گھر کا پکا ہوا حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچائے۔ ایک مرتبہ ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ یہ حضرت عائشہ کی غیرت مندی تھی۔ تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ عائشہ کو وہم ہوا ہے کہ میں کسی اور بیوی کے پاس گیا ہوں۔ آپ نے حضرت عائشہ کو جگایا اور کہا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا نبی تم پر ظلم کرے گا؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری باری کو چھوڑ کر دوسری زوجہ کے پاس جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے وہم تھا، اور میں نے آپ کی تلاشی کے لیے ساری بیویوں کے گھروں کو کھنگالا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اگلا ٹکڑا سننا ہے جس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں تیرے پاس لیٹا ہوا تھا، بس میں اب لیٹنے کے بالکل قریب تھا کہ جبرائیل تشریف لائے اور مجھے جگا کر کہا اے اللہ کے نبی یہ مبارک رات ہے، اس شب برات کی رات میں اللہ پاک سمائے دنیا پر اترتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں رکھتے تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنو کلب کی مثال دی اللہ کی رحمت عامہ کو بتلانے کے لیے کہ جس طرح بنو کلب آپ کے سامنے ہے کہ اس قبیلے میں کتنی زیادہ لاتعداد بکریاں ہیں۔ اب ان بکریوں کے بالوں کو شمار کیا جا سکتا ہے، ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس لیے مطلق یہ کہہ دینا شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ غلو ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ شب برات جو 15 شعبان کی رات ہے یہ مقبولیت کی رات ہے، اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ خود جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومین کے لیے دعائیں کی۔ ہمیں اس رات میں خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس رات میں خاص کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، جتنی اللہ پاک توفیق دے نوافل، تلاوت، 2-4 رکعتیں، تہجد کی نماز، جو بھی اللہ پاک نوافل کی توفیق دے اس کا اہتمام کرے۔ اور تیسرا بنیادی کام یہ ہے خاص طور پر ایسی مبارک راتوں میں ہمارے نوجوان چوراہوں پر اور اڈوں پر بیٹھ کر اپنی رات کو ایسے ہی جانے نہ دیں، لایانی اور فضول کاموں میں اپنی راتوں کو نہ گزاریں۔ اللہ پاک نے یہ مختصر سے مواقع اور زندگی دی ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک زندگی اور عمر کے بارے میں مستقل سوال کریں گے۔ محمود الملت والدین حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم زبردست مثال سے وقت کی قدر سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم جب گنا والے کے پاس جاتے ہو جوس پینے کے لیے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ مشین میں ڈال کر گنے کو کیسا نچوڑتا ہے، اس قدر نچوڑ کے اندر سے جوس نکال دیتا ہے کہ ہم 10 آدمی مل کر اس کے نچوڑے جانے کے بعد شاید ایک قطرہ نہ ٹپکا سکے۔
حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں اپنے وقت کو ایسے نچوڑو، ایسی قدر کرو، ایک ایک لمحہ ایک ایک پل ہمارے رشتہ عبدیت کو مضبوط کرنے میں لگے۔ دن بدن مسلمان کی شان یہ ہے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے، ایمان والے کی شان ہے۔ دوسری بات، ابھی میں نے جو ترمذی شریف کی روایت تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کی، اس سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شب برات کا مخصوص عمل یہ ہے کہ قبرستان میں جانا ہے، قبرستان میں جا کے چراغیں کرنا ہے، اس کی لائٹنگ کرنا ہے، اور نہ جانے دنیا بھر کی بدعات و خرافات کرنا ہے، اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس حدیث سے یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور ضعیف روایت کے بارے میں محدثین کا اصول ہے کہ عمل کی فضیلت تو ثابت ہو جائے گی لیکن کوئی شرعی حکم اس سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ قبرستان جانا، چراغاں کرنا، یہ سب شرعی احکام ہے، تو کیا شرعی احکام ایسی ضعیف روایت سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات، اگر یہ شرعی حکم ہوتا اور سنت عمل ہوتا تو آپ علیہ السلام اتنا چپکے سے کیوں کرتے کہ خود حضرت عائشہ کو بھی آپ بتانا نہیں چاہتے تھے، ان سے بھی چھپا کر آپ چلے گئے۔ تیسری بات، آپ نے صحابہ کو اس عمل کی ترغیب کیوں نہیں دی؟ صحابہ کے تعامل سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ شب برات میں آپ علیہ السلام یا آپ کی وفات کے بعد صحابہ قبرستان گئے ہوں۔ چوتھی چیز، اگر یہ سنت عمل ہوتا تو شب برات تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئی ہے، حالانکہ روایتوں سے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ ان تمام روایتوں کو جمع کرتے ہوئے نتیجے کے طور پر یہی بات نکلتی ہے کہ قبرستان جانا اس رات کا کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، بس آپ علیہ السلام کے جی میں آیا اور حضرت جبرائیل نے آپ کو ترغیب دی تو آپ مرحومین کے پاس جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، لیکن اس کو شب برات کے ساتھ لازم کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ عبدیت کی شان یہ ہے اور دین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس درجے میں رکھ کر کیا ہو اسی درجے میں رکھ کر کرنا، یہ اصل عبدیت کی شان اور اتباع سنت ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے تو میں بھی ایک مرتبہ چلا جاؤں، تو ٹھیک ہے، اتباع سنت کی نیت سے مستحب نہ سمجھتے ہوئے اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے عند اللہ وہ ماجور ہو اور ثواب کا مستحق ہو۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے روزے کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات کے بعد جو دن آتا ہے 15 شعبان کا روز، اس کو بہت سارے لوگ سنت اور مستحب سمجھ کے کرتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی سے بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام کا معمول ماہ رمضان کی تیاری اور تعظیم کے خاطر یہ عمل تھا، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ پورے ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اس میں 15 شعبان کا روزہ بھی آ گیا۔ آپ نے الگ سے 15 شعبان کا مستقل روزہ رکھا ہو، اس کی ترغیب دی ہو، ایسا کچھ بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو سنت یا لازم یا مستحب سمجھ کر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ علیہ السلام کا دوسرا معمول یہ بھی تھا کہ آپ ہر مہینے کی اسلامی 13، 14 اور 15 تاریخ کے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ اب 15 شعبان یہ ایام 20 میں آ گیا، تو اگر اس سنت کے پیش نظر، ایام 20 کی سنت کے پیش نظر اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے
تو یہ سنت قرار دیا جائے گا، ورنہ 15 شعبان کا روزہ مستقل سنت ہو ایسا کچھ بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، خصوصاً شب برات کی، اور اس کے اندر جو اعمال ابھی میں نے آپ کو بتلائے اس کو ہمیں پڑھنا اور سننا چاہیے، اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔